السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستوں، ایک بار پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی ٹاپک، چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متبرک مہینہ ہمارے سامنے جلوگر ہے اور 11ویں شریف لوگ بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس نسبت سے آج کی ٹاپک حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور 11ویں شریف اور ہمارے مسائل، ہمارے جو عقائد ہے اور ہمارے جو معاملات ہے، اس کے تعلق سے میں نے آج کی ٹاپک کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ لیا ہے۔ تو آئیے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ پیروں کے پیر، میروں کے میر، ولی روشن ضمیر، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد محترم جب نوجوانی کی عمر میں تھے، آپ دریائی سفر کر رہے تھے، تو اچانک جب آپ کو بڑی ہی شدت کی بھوک محسوس ہوئی اور آپ جب دریائی سفر کر رہے تھے تو آپ کے پاس پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آیا۔ آپ نے اس سیب کو لیا اور اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا ہے، تو آپ نے اس سیب کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا۔ بڑی ہی دور آپ کو ایک باغ نظر آیا، بڑا ہی عالیشان ایک محل نظر آیا، تو آپ اس طرف گئے۔ وہاں دیکھا کہ بڑے باغیچہ ہے جہاں سیب کے بڑے درخت ہیں، اور ایک درخت جو سیب کا ہے وہ دریا کے کنارے ہے، جس کے پھل دریا کی طرف لٹک رہے ہیں۔ تو آپ نے سمجھا کہ شاید یہی باغ ہوگا، یہیں سے سیب پانی میں گرا ہوگا اور تیرتا ہوا مجھ تک پہنچا ہوگا۔ تو آپ وہاں پر گئے اور آپ نے سیب کے مالک سے ملاقات کی، اور وہ جو سیب کے مالک تھے وہ بڑا ہی نیک بزرگ تھے۔ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ وہاں گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے ایک سیب آپ کے باغ کا کھایا ہے اور اس سیب کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ جو نوجوان ہے بڑا ہی نیک ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف بڑا زیادہ ہے، بڑا خوف خدا اس کے دل میں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس سیب کے حق میں تم کو 12 سال تک میری خدمت کرنی ہوگی، ایک سیب کے بدلے 12 سال کی خدمت۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک سیب کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے ان سے 12 سال تک خدمت کا وعدہ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر 12 سال تک خدمت کرنے پر یہ سیب کا حق معاف کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ کی میں یہ شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ نے 12 سال تک ان کی خدمت کی اور وہاں پر آپ ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے تو اس کے بعد حضور غوث پاک نے کہا کہ کیا حضور کیا میں نے حق ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ میری ایک بیٹی ہے جو اب انہوں نے اپنی بیٹی کے عیب گنوائے، جو لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے اور گونگی ہے۔ تمہیں اس میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی۔ تو دیکھیے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ایسے عیب دار لڑکی سے ہم نکاح کیسے کر سکتا ہوں۔ آپ نکاح کے لیے تیار ہوئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کے والد محترم کا اور والدہ محترمہ کا نکاح ہوا۔ آپ نکاح کے بعد جب اپنے حجرے میں گئے، کمرے میں گئے، تو آپ نے دیکھا کہ اندر بڑی ہی خوبصورت دوشیزہ یعنی دلہن بیٹھی ہوئی، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جو بڑی ہی خوبصورت ہے اور کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، بڑے آنکھ بھی سلامت ہے، وہ چل سکتی ہے، بول سکتی ہے، سن سکتی ہے۔ آپ پریشان ہوئے کہ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا۔ آپ واپس گئے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، جہاں پر تم گئے ہو بالکل صحیح جگہ، وہی میری بیٹی ہے اور تمہاری دلہن ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ نے تو ایسے ایسے عیب بتائے تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب پوچھا کہ آپ نے تو اس کے تمام ایسے عیب گنوائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے عیب بتائے تھے، لیکن میری بیٹی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، نہ اس نے کبھی حرام دیکھا ہے، نہ حرام کی طرف بڑھی ہے، نہ حرام سنا ہے۔ ہر عیب سے نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھا، نہ اپنے آپ کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر کیا۔ اس طرح سے میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے سامنے اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ہر حرام سے بچی ہوئی ہے اور نیک اور پاک باز ہے۔ جاؤ اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزارو۔ اس کے بعد یہ تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین محترم۔ اب ایسا نیک جوڑا اگر ہوگا تو یا اس جوڑے سے جو اولاد پیدا ہوگی
وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے کہ حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ بھی نیک پاک باز ہیں، گناہوں سے بچنا اور خوف خدا، اور حضور غوث پاک کے والد محترم بھی بڑے ہی نیک عبادت گزار، اور ایک سیب آپ نے جب غلطی سے کھا لیا تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے 12 سال خدمت کی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے آپ کو غوث پاک کے چاہنے والے کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو کلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، اور ہم اپنے ہی عزیزوں کا اور اپنے ہی رشتہ داروں کا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا لاکھوں روپے ہم کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، غضب کر لیتے ہیں، اور ہم یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہم کو اس کا جواب دینا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کے 3 پیسے دبا لیے یا قبضہ کر لیے اور 3 پیسے کھا لیے، میں 3 لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا 3,000 یا 3 کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 3 پیسے اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کے یا کسی کے حق دبا لیا، 3 پیسے دبا لیے، 3 پیسے کھا لیے، تو اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھا آپ نے، 3 پیسوں کی بات ہے، یہاں پر ہم تو ہزاروں لاکھوں، بعض اوقات تو کروڑوں ہم جو قبضہ کر لیتے ہیں، جائیدادیں قبضہ کر لیتے ہیں، اور ہماری کمائی کہاں سے آتی ہے؟ حلال طریقے سے آتی ہے، حرام طریقے سے آتی ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اب جو ہم کماتے ہیں اس میں حرام کی کمائی آئی، ہم اسی چیز سے اپنی اولاد کو پال رہے ہیں، اولاد کو کھلا رہے ہیں، حرام کے لقمے کھلا رہے ہیں، تو سوچیں ہماری اولادیں نیک کہاں سے بنیں گی، نمازی کہاں سے بنیں گی؟ اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں کیسے بسے گی؟ تو سوچیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس طرف لے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کو کس طرف لے جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، اور اس کے بعد ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، دین کی طرف نہیں آتی۔ ارے ذرا سوچیں کہ اولاد دین کی طرف کب آئے گی؟ جب ماں باپ دین کی طرف ہوں گے، جب ماں باپ نمازوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، جب ماں باپ خدا کے خوف خدا سے، برائی سے بچنے والے ہوں گے، تو ان کی اولادیں بھی دین کی طرف آئیں گی، ان کی اولادیں بھی سچ بولنے والی ہوں گی، ان کی اولادیں بھی اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے والی ہوں گی۔ اور اگر ہم ماں باپ کا ہی یہ عالم ہوگا، اب ذرا سوچیں جس گھر میں نمازی ماحول ہوگا، یعنی دادا دادی نانا نانی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے نماز پڑھتے ہیں نا، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی جا کر ان کے بازو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب مائیں نماز پڑھ رہی ہوگی تو بچی، جو چھوٹی بچی ہوگی، اس کو سر پر اگر دوپٹہ باندھنا نہ بھی آتا ہوگا تو جس طرح سے وہ ٹیڑھے منگے طریقے سے باندھے گی اور اپنی ماں کے بازو جا کر نماز پڑھی ہوگی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ جو دیکھتے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا کیا عالم ہے؟ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹی ویوں میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، بے خدا قسم کے گانے آ رہے ہیں، بے خدا قسم کی جو ہے سو سینس ٹی ویوں پر چل رہے ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، اولاد بیٹھی ہوئی ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، بے خدا قسم کی چیزیں سب مل کر دیکھ رہے ہیں۔ تو سوچے ایسی گھر میں اللہ رب العزت کی کیسی لعنتیں برس رہی ہوں گی، اور ہم کس طرح اس گھر سے امید رکھتے ہوں گے کہ ہماری اولاد نیک ہو، نمازی ہو، متقی ہو، خدا کا خوف رکھنے والی ہو۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، اور ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اولاد کو یہ کہا کہ ہم نمازیں پڑھنے کے لیے ہم نے سختی کی؟ ارے ہم خود نماز نہیں پڑھتے، گھر میں آج ہماری مائیں اتنی مصروف ہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود بے خدا چیزوں میں، بے ملوث باتوں میں لگی رہتی ہیں، خود فلمیں ڈراموں میں مصروف رہتی ہیں، بے وجہ سیریلز میں لگی رہتی ہیں، اور اپنی اولاد سے امید رکھتی ہیں کہ میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد نیک بنے، بد زبانی نہ کریں، بدتمیزیاں نہ کریں، اور فرما بردار بنے۔ ارے اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اپنے رب کی فرما بردار بنی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا؟ کیا ہم نے ایسی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کی جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے؟ آج ہمارے اعمال ایسے ہیں، آج ہماری عادتیں ایسی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو، اور نہ ہم کو نماز کی فکر ہے، نہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک بن جائے، میری اولاد میری فرما بردار بن جائے، تو اس کے لیے تم کو اپنے رب کا فرما بردار ہونا ہوگا اور نمازی ہونا ہوگا۔ تو آئیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلوں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، اور انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے گھر میں بڑی بے برکتی ہے، اور
بڑی تنگی عالم ہے، بڑی پریشانیوں میں میرا گھر کا معاملہ چل رہا ہے، ایک وقت کھاتا ہوں تو دوسرے وقت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ کیا تم نمازیں پڑھتے ہو؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا حضور میں آپ کا مرید ہوں اور میں تو نمازیں پوری پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے حضور غوث پاک نے کہا کہ تمہارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضور میرے تمام گھر والے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، کوئی نماز نہیں چھوڑتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اور اس کے بعد حضور غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، گھر جاؤ اور گھر کے جو دروازہ ہے، باہر کا دروازہ، اس دروازے پر ایک پردہ لگا دو۔ تو وہ شخص گیا، اس نے جا کر گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا۔ اب اس کے بعد اس شخص کے گھر پر اللہ رب العزت کی ایسی عنایت ہوئی کہ اس کا گھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ اتنی برکت ہوئی کہ وہ خود بھی کھاتا تھا اور اڑوس پڑوس غریبوں کو بھی جو سو بے انتہا جو سو وہ کھلاتا تھا۔ تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی نے کہا کہ ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے تو برکت نہیں تھی، صرف ایک پردے کی وجہ سے اتنی برکتیں کیسے آنے لگی؟ کہ جائیے آپ حضور غوث پاک کے پاس، پھر یہ دریافت کر کے آئیے کہ ایسے پردے میں کیا حکمت تھی، یہ پردے میں کیا راز تھا کہ ایک پردے کی وجہ سے اتنی برکتیں۔ نہ کوئی وظیفہ دیا گیا، نہ کوئی جو سو اس کا کوئی ایسا ذریعہ بتایا گیا کہ یہ کام چھوڑ کر دوسرا کاروبار کرو، اس میں برکت ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، صرف ایک پردے کو لگانے کا حکم دیا گیا۔ تو اس مرید کی بیوی نے کہا کہ جا کر حضور غوث پاک سے پھر ایک مسئلہ یہ حقیقت معلوم کر کے آئیے کہ اس پردے میں کیا حکمت تھی۔ تو وہ مرید پھر آیا حضور غوث پاک کے پاس اور خوشی خوشی آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اپنے دروازے پر پردہ لگا دیا، اور اس پردے کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے گھر میں ایسی برکتیں نازل فرمائیں کہ الحمدللہ اس وقت وہ عالم یہ تھا کہ ایک وقت کھا لیتا تو دوسرے وقت کے لیے بڑی پریشانی، مشقتیں ہو جاتی تھی، کبھی کبھی تو فاقہ کشی میں زندگی گزرتی تھی۔ لیکن آپ کے کہنے کے بعد جب پردہ میں نے لگایا تو اس پردے کی برکت سے یہ عالم ہو گیا ہے کہ الحمدللہ میں تو کھاتا ہوں، میرے بچے بھی سیراب ہوتے ہیں، اور اللہ نے اتنی برکت دی، غربا کو بھی کھلاتا ہوں، اڑوس پڑوس کو بھی کھلاتا ہوں، اس کے بعد بھی الحمدللہ برکت رہتی ہے۔ تو حضور پوچھنا یہ تھا معذرت کے ساتھ کہ اس پردے میں کیا حکمت تھی؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے شخص سن، تو نمازی تھا، تو نماز پڑھتا تھا اور تیرے گھر والے بھی نماز پڑھتے تھے۔ غور سے سنیں کہ نماز پڑھنے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تو نمازی تھا، تیرے گھر والے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن جب تیرے گھر پر جب پردہ نہیں تھا نا، تو تیرے گھر کے باہر سے کئی لوگ گزرا کرتے تھے، جس میں سے اگر کوئی بے نمازی گزرتا اور اس بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑ جاتی تو اس بے نمازی کی نظر کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے۔ اگر کوئی بے نمازی باہر سے جا رہا ہے، اس بے نمازی کی نظر اتنی منحوس ہے، اتنی منحوسیت اس بے نمازی کی نظر میں ہے کہ اگر اس بے نمازی کی نظر آپ کے گھر میں پڑ جائے تو آپ کے گھر کی برکتیں رک جاتی ہیں، آپ کے گھر میں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو سوچو آج ہمارے گھروں میں کتنے لوگ بے نمازی ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بے نمازی ہیں، ہمارے گھر کے نوجوان بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کو اٹھتے نہیں، مائیں ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتی، کہ یہ کہتی ہیں کہ رات میں دیر تک پڑھ رہا تھا، سو جانے دو، رات میں بڑا تھک کر آیا ہے، اس کو سونے دو۔ تو سوچو ایسے گھروں میں برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ تو ایسے گھروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو خدا را آج ہم کو سمجھنا ہے، ہم حضور غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، تو کیا ہم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سچے چاہنے والے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، نماز فجر کو سوتے رہتے ہیں اور نمازوں کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، نمازوں کی فکر ہمارے دل میں نہیں ہے، اور ہم کس حق سے حضور غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں؟ کس محبت اور عقیدت، کیسی عقیدت ہماری ہے؟ یہ جھوٹی عقیدت لے کر ہم حضور غوث پاک کی بڑے شان سے 11ویں کرتے ہیں اور چھلا لگاتے ہیں، نشان لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ان کے حضور غوث پاک کے فرامین پر عمل کریں اور نمازوں کی سختی سے پابندی کریں، اس کے بعد ہم 11ویں کریں گے تو ہماری وہ 11ویں کرنا بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ 11ویں شریف کرنے سے پہلے یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہ چھوڑیں گے، فجر میں خود بھی اٹھیں گے، اپنی اولاد کو بھی سختی سے اٹھائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں گے، خود نماز پڑھیں گے تو ہم کو دیکھ کر خود بخود ہماری اولاد نمازی بن جائے گی۔ کہ ہم نے دیکھا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اگر بے نمازی کی نظر بھی گھر میں پڑ جائے تو وہ گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو ہمارے گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں اور اتنی بے برکتیاں کیوں ہیں کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ہم لوگوں پر تو تعان کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، وہ ایسی اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ ہم کتنے نیک ہیں، ہم اپنے رب کے کتنے فرما بردار
ہے اور ہم اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے ان کے فرامین اور ان کی سنتوں پر